رمضان اور تربیت اولاد کے تعلق سے چند باتیں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا۔ دیکھیں، جہاں ہم خود اعمال کر رہے ہیں، خود روزے رکھ رہے ہیں اور خود اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر رہے ہیں، وہاں ہمیں چاہیے کہ یہ جو اولاد جیسی نعمت جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ اولاد ایک بڑی واقعی نعمت ہے اور ہم اس کے سربراہ ہیں، اور کل کو ہمیں ہماری اولاد کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو اولاد جو کہ ایک نعمت ہے، ہم نے اس کے بارے میں کیا کیا؟ رمضان ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے اولاد کی اچھے طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں، اور یہ بات یاد رہے کہ اولاد کی تربیت ان کو بٹھا کے درس دروس دلوانے سے نہیں ہوتی۔ میں اولاد یعنی بچوں کی بات کر رہا ہوں جن کی عمر تقریباً 10 سال سے کم، 10 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں، ان کی تربیت کیسے کی جائے؟ توحید پر، دین پر، روزوں پر، رمضان پر، عبادات پر، اللہ سے تعلق نبھانے پر۔ تو ان کو بٹھا کے درس دے دینا، ایک آدھے پونے گھنٹے کی نصیحت، واعظ و نصیحت کرنا، یہ ورک اتنا نہیں کرتا۔ اولاد کو جو تربیت کا جو طریقہ ہے نا، وہ ایونٹ بیسڈ ہوتا ہے، یعنی کوئی ایونٹ آیا، کوئی چیز ہوئی، تو اس پہ آپ نے اپنے بچے کو جو ہے وہ کوئی بات بتلا دی دین کی۔ مثال کے طور پر آپ اب بچوں کے لیے کپڑے خریدنے جاتے ہیں تو بچوں کو یہ بتلا دیا، بیٹا یہ کپڑے جو ہمیں میسر ہیں، یہ جو کپڑے ہمیں جو ملے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے جس کے ذریعے ہم نے یہ کپڑے خریدے ہیں۔ ان کو اپنی زبان میں یہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ کپڑے اصل میں کون سی نعمت ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر بچہ بیمار ہو جائے تو بچے کو یہ درس دے دیا جائے کہ بیٹا یہ بیماری، جب بھی انسان بیمار ہوتا ہے نا، شفا، علاج صرف اللہ سے ملتا ہے، اللہ کے آگے دعا کرنے سے انسان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو بیٹا آپ نے کوئی چیز کھانی ہے، آپ انجوائے نہیں کر سک رہے، آپ کھیل نہیں سک رہے، اللہ سے دعا کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے؟ یہ ان کو ایک جگہ بٹھا کے پڑھا دینے سے نہیں ہوتی، یعنی مواقع ڈھونڈے جاتے ہیں، اپرچونٹیز دیکھی جاتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھال میں ہی کھانا کھا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی کہ یا غلام، اے بچے، کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل سم اللہ کا نام لے کے کھاؤ، وکل بیمینک، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور جو بیٹا تیرے طرف ہے نا کھانا، وہیں سے کھاؤ، اپنی سائڈ سے کھاؤ۔ کتنا بہترین موقع ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، بچے تھے، چھوٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توحید کا درس سکھا رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں مسکنسیپشن پایا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو بچے ہیں، ان کو کیا ہم عقیدہ سکھائیں، کیسے عقیدہ سکھائیں، بڑے ہوں گے تو عقیدہ سکھائیں گے، ابھی تو کچھ اور سکھائیں۔ نہیں، میں آپ کو کئی مثالیں پیش کروں گا آپ کے سامنے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اولاد کو اور چھوٹے بچوں کو سب سے پہلے توحید سکھایا کرتے تھے، عقیدہ سکھایا کرتے تھے۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بات ذکر کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک حدیث موجود ہے کہ اے بیٹے، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے دین کی حفاظت کر، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا بیٹا اسی کو بجا لا، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے اس کو نہ کر۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا، تجھے ڈر ہے اللہ تعالیٰ تجھے پروٹیکٹ کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں سیف رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تو امامک، اے بیٹا اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، ہمیشہ اللہ کی ہیلپ کو اپنے سامنے رکھے گا۔ اور اے بیٹا یہ بات جان لے، توحید کا درس ہے کہ جب تو سوال کرے تو بیٹا کسی مخلوق کے آگے نہیں سوال کرنا، کسی سے توقع نہیں باندھنا، کسی سے فلاں اور فلاں سے سوال نہیں کرنا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی سوال کرے اللہ سے سوال کرنا، جب بھی مدد طلب کرے، جب بھی مدد مانگے، جب بھی ہیلپ کے لیے تو کال آؤٹ کرے، اللہ کو کال کرنا، اللہ کو پکارنا۔ اور اگر پوری کائنات تجھے نقصان پہنچانا چاہے، تجھے بلی کرنا چاہے، تو یہ بات یاد رکھنا، جب تک اگر اللہ نے تیری تقدیر میں نہیں لکھا تو پھر وہ پوری کائنات مل کے بھی تجھے کوئی برائی نہیں پہنچا سکتی۔ کس طریقے سے؟ اسی طرح لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو توحید کا درس دے رہے ہیں، اے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، کسی کو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ ان کو اپنی زبان میں سمجھایا جا سکتا ہے بیٹا شرک کیا ہوتا ہے، توحید کیا ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہ لقمان علیہ السلام، نبی علیہ السلام بچوں کو کیا سکھلا رہے ہیں؟ عقیدہ سکھا رہے ہیں، توحید سکھا رہے ہیں۔ تو بچوں کو اسی طرح ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ جو عاشورہ کے روزے ہوتے تھے، نبی علیہ السلام ہمیں حکم دیا کرتے تھے، ہم اپنے بچوں کو روزے رکھوایا کرتے تھے، اور جب وہ روتے ان کو بھوک لگتی تو کچھ کھلونے ہوتے تھے جو ہم ان کو دے دیا کرتے تھے، اور ہم مسجد جایا کرتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فیملی مسجد جاتی تھی، عورتیں مسجد جایا کرتی تھیں، بچے مسجد جایا کرتے تھے، ایک ماحول، ایک انوائرمنٹ ملتا ہے رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بھی۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو ایسا نہیں بنانا چاہیے کہ جب وہ مسجد جائے تو اس کو تھوڑا سا گھٹن محسوس ہو، بلکہ بچپن سے ہی مساجد میں لے جائیں ان کو،
اور ان کو یہ بھی سکھائیں کہ بیٹا یہ مساجد کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، یہ اچھل کود کی جگہ نہیں ہے۔ اگرچہ وہ کریں گے شرارتیں، بچے تو ہوتے ہی ہیں شرارتیں کریں گے، لیکن ان کو یہ سکھایا جائے کہ شرارتیں نہیں کرنی ہے بیٹا، مسجد میں نماز پڑھنی ہے، مسجد کا احترام کرنا ہے، لیکن مسجدوں سے دور نہ کریں ان کو۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو وہ مسجد میں داخل ہو تو ان کا سینہ تنگ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔